چلیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو ڈاکٹر نوید۔ اس وقت آپ موجود ہیں اکاڑا میں، اور آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مشہور و معروف ہستی کے ساتھ، رانا زید راجپوت صاحب کے ساتھ، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں مکہ اینڈ مدینہ ٹریولز اینڈ ٹورز کے، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے حکومت پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے، اور ہماری پاک آرمی کو کہ یہ ناسور ہمارے ملک سے چلا جائے جس سے ہماری معاشی حالت تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اور دوسرا انٹرنیشنل ایشو ہے کشمیر، فلسطین، برما کے حوالے سے، کہ جہاں بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہی پس رہا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے، اور کس بزنس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں رانا زہد صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر رانا صاحب سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ پچھلے 4-5 سال سے ہم لوگ اپنے ملک میں خاص طور پہ دہشت گردی کا شکار ہیں۔ حالات یہ تھے کہ ہم گھر سے آفس نہیں آ سکتے تھے، آفس سے گھر نہیں جا سکتے تھے، ہمارے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے۔ پاک آرمی نے الحمدللہ اس پہ ورک آؤٹ کیا۔ لاسٹ ٹائم جو حکومت پاکستان کی رپورٹ تھی 70-75% جو ہے اس میں کمی آئی، لیکن اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے حکومت پاکستان اور پاک آرمی کو کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے یہ ناسور ہمارے ملک سے چلا جائے؟ سب سے پہلے تو میں اپنے بھائیوں کا اور بی بی سی کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمارا پیغام یعنی کہ اکٹھا کرنے کا، یہ ہر چینل تو نہیں کر سکتا، بڑی محنت کی بات ہے۔ اور باقی دہشت گردی کے حوالے سے ہماری نہ تو عزتیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے بچے، نہ بڑے، بہت ہمارے بزنس ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ تو الحمدللہ پاک آرمی نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام کر رہی ہیں، اور اس کے میرے خیال سے کر بھی یہی سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اور باقی اللہ پاک ان کو اور زیادہ جتنا دن دگنی رات چگنی ترقیاں اور کام میں اضافہ، سارا معاملات جو بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی ہمارے لیے خوش قسمتی ہے آرمی۔ اور اس کے علاوہ پچھلے دنوں ہی ہمارے ساتھ بھائی گاؤں میں یہ واقعہ ہوا ہے، ہمارے 4-5 مزدور بھائی جو مارے گئے اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، جو اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے گئے، اور ماشاءاللہ ان کا بھی ہماری آرمی بڑا اچھا رول ادا کر رہی ہے، ان کی تحقیق یہ وہ سارے معاملات کر رہی ہے۔ ہم اپنی آرمی کا، اپنے یہ بی بی سی چینل یہ وہ جو ہمارے بھائی اس کے بارے میں دہشت گردی کے بارے میں کام کر رہے ہیں، ہم ان کا بہت ہی دل سے شکر گزار ہیں کہ اس کے بارے میں جتنا ہو سکے کرنا چاہیے۔ لیکن جو دیکھا جا رہا ہے ہماری سیاست یہ تو سارے دنیا ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، لیکن اس چیز کو نہیں دیکھ رہی کہ ہمیں نقصان پہنچا کیا رہے ہیں۔ ہمارے جدھر دیکھ رہے ہیں، جدھر بھی چلے جائیں دہشت گردی ہے، جو بھی ہے، مسلمان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ دوسرے کنٹریز میں چلے جائیں، ہم الحمدللہ کئی کنٹریز میں گئے ہیں، یہی دیکھا ہے کہ جب پاکستانی کا پاسپورٹ دکھاتے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ کیا وجہ؟ یہی ہے کہ ہمارا اپنے مسلمان بھائی آپس میں مخلص نہیں ہے، کوئی جماعت کدھر کو جا رہی ہے، کوئی کدھر کو جا رہی ہے، اور انشاءاللہ اکٹھا کیا بھی ہے اور کر بھی رہی ہے، اور ماشاءاللہ اس میں سب سے زیادہ رول ہماری آرمی کا ہے، تو ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اور باقی اپنے طیب اردگان صاحب جو کہ ترکی کے پریزیڈنٹ ہیں، ماہر مجاہد ثابت ہوئے ہیں، اگر ہم لوگ ان کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ہم ان کے پیچھے چلیں تو انشاءاللہ تعالی مسلمانوں پہ کوئی بھی انگلی بھی نہیں اٹھا سکے۔ یہی ہمارے لیے وہ بہت بڑی مثال ہے، مرد مجاہد ہے ماشاءاللہ ترکی کے جو ہیں اپنا طیب اردگان صاحب، اور الحمدللہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں اور ہمارے سامنے ہر چیز۔ تو باقی ہم انشاءاللہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں، ہمارے بہت اچھے آرمی میں اچھی پوسٹوں پہ ہمارے دوست ہیں، لیکن یہی سننے میں آ رہا ہے عوام ان کی سپورٹ نہیں کر رہی، ان کی سیلریاں، حالانکہ یہ ہماری پولیس یہ وہ جو کام بھی نہیں کرتے ان سے کم ہے۔ کیونکہ ان کو اتنا جتنا ہونا چاہیے نہیں دیا جاتا جتنا وہ کام کر رہے ہیں۔ اور باقی انشاءاللہ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں جان و دل سے، ان کا اللہ پاک ان کو صحت و تندرستیاں، ان کو اور مزید ہمارے معاشرے میں عزت دے، الحمدللہ۔ رانا صاحب کچھ بزنس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے، خاص طور پہ اکاڑا میں آپ لوگ بیٹھے ہیں یہاں سے، کیونکہ جہاں بندہ جمع پلاؤ پیدائش وہاں کی ہو، وہیں سے بھی بندہ بلونگ کر جاتا ہے، اس میں ترقیاتی کام کی کیا پوزیشن رہی ہے؟ یہ جو ٹرنور اب ختم ہونے والا، صرف چند دن رہ گئے ہیں مسلم لیگ نون کا، اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔
بس یہ یوں ہی ہے کہ جیسے ایک چین چل رہا ہے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ آپس میں مخلص نہیں ہے. ہماری پارٹیاں یہ ادھر کو جا رہی ہے، دوسری ادھر کو جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے دیکھ لیں ہمارے ملک میں، ہماری کنٹری میں یہی سب سے زیادہ ایشو ہے. سب سے زیادہ مسائل یہی ہیں کہ پارٹیاں ہیں. دوسرے کنٹریز میں چلے جائیں، نہ کوئی پارٹی ہے، نہ کوئی ان کے اس طرح کے معاملات ہیں. اور ہمارے ملک میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، سبھی یہ ایک سیٹ کی وجہ سے. ہمارے خیال سے یہ ہماری فوج کو، ہماری گورنمنٹ کو اس بات کا ایکشن لینا چاہیے، ان معاملات کو تھوڑا سائڈ پہ کر کے ہمارا روزگار، ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت، اس کے بارے تھوڑا غور کرنا چاہیے. اور میرے خیال سے یہ ہماری فوج ہی کام کر سکتی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. باقی سب ایک سیٹ کا نشہ، ایک سیاست کا نشہ. وہ اپنے گھر تک سوچیں گے لیکن وہ کسی کے بارے نہیں سوچیں گے. اور میری یہ پرجوش اپنی فوج سے، اپنے جنرل صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کے بارے تھوڑا کرنا چاہیے. اچھا، انکم ٹیکس ہم حکومت پاکستان کو پے کر رہے ہیں. جی جی. آپ کا یہاں پہ بھی پاکستان میں بزنس ہے، آؤٹ آف کنٹری بھی آپ کا بزنس ہے. جی جی. آپ کیا سوچتے ہیں کہ حکومت پاکستان آپ کو سہولیات پرووائڈ کر رہی ہیں؟ کیا آپ جو کاروبار کر رہے ہیں ادر کنٹریز میں وہ سہولیات پرووائڈ کر رہی ہیں؟ اگر آپ کمپیئر کریں تو ان دونوں میں. یہ ہمارے تو بزنس کے لحاظ سے دیکھیں کہ اتنے معاملات گندے ہیں. ہمارے دوسرے کنٹریز میں بزنس ہیں ماشاءاللہ، وہ اتنا اچھا ہے کہ ہمیں کہیں سے اونچ نیچ ہوتی ہے تو ادھر کی گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرتی ہے. ہمارے ادھر کی اگر ہمارا بزنس آگے جاتا ہے تو آ جاتے ہیں، بھائی یہ کدھر سے آیا، کیوں آیا، کیسے آیا، بجائے اس کو بزنس کو اپ کرنے کا اس کو ڈاؤن کرتے ہیں. تو یہ ایسے میرے خیال سے یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. بجائے کہ ایک پاکستانی بھائی آگے جا رہا ہے اس کو بڑھتے ہوئے دیکھ کے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک اس کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ کرے، بجائے اس کے کہ اس کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جائے. ڈاکٹر صاحب اسی لیے تو لوگ پھر ٹیکس پے نہیں کرتے نا. تو جو ٹیکس دیتا ہے اور جو ٹیکس نہیں دیتا وہ ایک ہی صف میں کھڑا ہے. جی جی. تو لوگ اسی لیے کہتے ہیں اگر پاکستان حکومت سہولیات پرووائڈ کرے تو لوگ بھاگ کے ٹیکس دیں نا. جی جی. یہی ہے نا، وہ غریب کے لیے ادھر سارا کچھ ہے. قانون جو بھی ہے وہ غریب کا ہے. غریب امیر یہ وہ اس کا ہر کسی کا اپنا سٹیٹس ہے. ہمارے دوسرے کنٹریز میں اور پاکستان میں یہی فرق ہے. ادھر جو بھی ہے امیر غریب ہر چیز ایک لیول میں ہے. ادھر وہ چیز نہیں ہے، اسی لیے ہم مار کھا رہے ہیں ان چیزوں سے. اور اسی چیز کو ختم ہونا چاہیے. ہر بندے کا ایک اپنا معیار ہونا چاہیے. جو بھی ہے، جو اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق اس کو ملنا چاہیے. نون لیگ کا ٹنور ختم ہونے والا ہے. مسلم لیگ نون کا انہوں نے اچھا وقت گزارا، پورا گزارا، جو بھی ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. ساری دنیا جانتی ہے اس کے بارے میں. کچھ دن رہ گئے ہیں، نگران حکومت وزیر اعظم بننے والا ہے. آئندہ آنے والی حکومت کسی کی بھی بنے اس کو کوئی آپ میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو یہی میسج ہے ہمارا کہ خدا را اس بات سے ابھی جانے دیں کہ یہ ان کا، اگر میں بھی ہوں گا، آپ بھی ہوں گے، کوئی بھی میرا بھائی ہوگا تو اس کا یہی کام ہوگا، یہی وہ اسی طریقے سے چلائے گا. کیونکہ وہ غلط نہیں ہے، ہم غلط ہیں. سب سے پہلے قوم غلط ہے. اگر کوئی بھی سیٹ پہ بیٹھے گا وہ یہی کرے گا. کیونکہ اس کو قوم بھی اس نگاہ سے نہیں دیکھتی جس سے دیکھنا چاہیے. اور باقی ہماری یہی اپیل ہے کہ پلیز یہ جو اپنے معاملات ہیں ان کو سائڈ پہ کر کے ہمارے غریب بھائیوں کا سوچیں. ہمارے بزنس خراب ہو رہے ہیں، پاکستان دن بدن نیچے جا رہا ہے. حالانکہ یقین مانے کہ کسی بھی کنٹریز میں اس طرح کی معدنیات، اس طرح کے موسم، اس طرح کا سارا ماحول نہیں ہے جو پاکستان میں ہے. ہم ادھر رہتے ہوئے ہماری جان جاتی ہے کہ ہم اپنے دیش جائیں. کیونکہ ماشاءاللہ ادھر کا ماحول یہ وہ ہر چیز کہیں بھی نہیں ملتا. اور مین چیز یہی ہے کہ دہشت گردی ہے، کوئی چیز ہماری محفوظ نہیں ہے. اور ان سے یہی اپیل ہے کہ کوئی بھی آئے اور اس کا نظام تھوڑا سیدھا کرے، تھوڑا اس کا سٹائل چینج کرے. کیونکہ ہم صدیوں سے دیکھ رہے ہیں یہ ایک سٹائل چل رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے. لیکن یہ اسی چیز کو ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری فوج پہ یہ ہماری امیدیں ہیں کہ وہی یہ کام کر سکتی ہے، اور تو کوئی نہیں کر سکتا. بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، یہ تھے رانا زید راجپوت صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی، خاص طور پہ کمپیئر کیا ادر کنٹریز اور پاکستان کو ٹیکسز کے حوالے سے کہ وہاں کتنی سہولیات پرووائڈ ہوتی ہیں اور یہاں کیسے ہوتا ہے. دوسرا، جو بھی آنے والی حکومت ہے
ان کو ان کا میسج ہے، بلکہ ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے، ساری عوام پاکستان کی یہی کہہ رہی ہے، خدا کے لیے کہ ملک کے لیے سوچیں، آپس کی لڑائیاں بند کریں. اگر ہم ملک کے لیے سوچیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان ترقی کرے گا تو عوام خوشحال ہوگی. جب یہ نیا نعرہ سٹارٹ ہوا جی ووٹ کو عزت دو، اگر ووٹ کو عزت آپ دیتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں عوام آتی ہے. اگر آپ عوام کا خیال نہیں رکھتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. کیمرہ مین علی ہاشمی کے ساتھ ڈاکٹر نوید بلوچی، BBC اردو TV.